بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج چاچو مشتاق عزیز صاحب نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے گھر پر بلا رکھا تھا تاکہ ان کی صلح کروا دی جائے۔ ساتھ ہی ان کے دونوں داماد بھی تھے۔ چونکہ مشتاق چاچو میرے ساتھ خصوصی لگاؤ رکھتے ہیں اور عمر کے فرق سے قطع نظر میرا اور ان کا گہرا یارانہ بھی ہے، لہٰذا مجھے قاضی مقرر کیا گیا۔ میری بات کو منوً تسلیم کرنے کے لیے حامی بھری گئی۔ مشتاق چاچو اور ان کی دونوں بیٹیوں نے مجھ پر بھروسے کا اظہار کیا۔ یوں رات کے کھانے کے بعد عدالت لگانے کا فیصلہ ہوا۔ مختصراً یہ کہ مقررہ وقت پر دونوں بلکہ تینوں فریقین نے اپنا اپنا مدعا بیان کیا۔ جب 3 فریقین ہو چکے، جن میں مشتاق چاچو اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں، تو ساتھ ہی تیسرا فریق ان کے داماد بھی بول پڑے۔ انہوں نے بھی مشتاق چاچو سے شکوہ کر دیا۔ مشتاق چاچو کی دونوں بیٹیوں کے درمیان وجہ تنازع یہ تھی کہ بڑی بہن چھوٹی بہن کو کہتی تھی، تم والد صاحب کی خدمت زیادہ کرتی ہو، مجھے موقع کم ملتا ہے، جبکہ چھوٹی بہن اپنی بڑی بہن کو کہتی تھی، تم خدمت زیادہ کرتی ہو، مجھے موقع کم ملتا ہے۔ اور ساتھ ہی دونوں بہنوں کا مشتاق چاچو سے یہ شکوہ بھی تھا، ہم سے خدمت نہیں کرواتے، نہ تو خود کو دبانے دیتے ہیں، نہ گھر میں اپنے لیے کوئی خاص ڈش بنانے دیتے ہیں، نہ بیٹیوں کے دیے گئے تحائف لیتے ہیں۔ جب میں نے چاچو مشتاق کی طرف نظر گھمائی اور انہیں بولنے کا اشارہ دیا تو اسی دوران ان کے داماد بول اٹھے کہ ہمارے سسر ہمارے لیے والد کا درجہ رکھتے ہیں، مگر آج تک انہوں نے ہم سے شفقت اور شائستگی والا برتاؤ کیا ہے، کبھی سخت مزاج والد بن کر ہم کو ڈانٹا نہیں، ہماری کمی کوتاہی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتے، بلکہ الٹا ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لے کر ہی آتے ہیں۔ اگر ہم کوئی تحفہ دینا چاہیں تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں۔ جب بیٹیاں اور داماد سب لوگ اپنی بات مکمل کر چکے تو میں نے مشتاق چاچو کو بولنے کے لیے کہا۔ مشتاق چاچو نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ بیٹا، میرے لیے بیٹیاں خود ایک تحفہ ہیں اور تحفوں سے تحفے نہیں لیے جاتے۔ مجھے اللہ پاک نے میری بیٹیوں کی صورت میں تحفہ دیا ہے، میں اس بات پر ہر وقت اللہ کا شکر گزار رہتا ہوں۔ رہی بات میرے دامادوں کی، تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ میرے لیے بالکل میرے بیٹوں جیسے ہیں۔ میں ان سے تحفہ لے بھی لوں تو انہی کے گھر اپنی بیٹیوں یا نواسے نواسیوں کو دے آؤں گا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کو تحفے تحائف دیں تاکہ ان کے درمیان محبت برقرار رہے۔ میرے لیے میرے دونوں دامادوں کو یہ تحفہ ہی کافی ہے کہ میری بیٹیاں ان کے گھروں میں خوش ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مشتاق چاچو نے بھی اپنی بحث سمیٹ دی۔ ان کے دلائل سے ان کے داماد اور ان کی بیٹیاں مطمئن ہو گئیں۔ اب مسئلہ دونوں بہنوں کے درمیان ناراضگی، شکوے شکایات کا تھا۔ ایک دوسرے سے کہتی تھیں کہ مجھے والد صاحب کی خدمت کا موقع ملتا۔ میں نے اس فیصلے کے لیے مشتاق چاچو اور ان کے دونوں دامادوں اپنے معاون مقرر کیے اور پھر باہمی رائے سے دونوں بہنوں کے درمیان اس بات پر تصفیہ کروا دیا کہ مشتاق چاچو جتنا وقت ایک بیٹی کے پاس گزاریں گے، اتنا ہی وقت 1 مہینے کے اندر اندر وہ دوسری بیٹی کے پاس گزارنے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ یہاں تک کہ
جب چاچو بوڑھے یا بیمار ہو جائیں گے تو پھر روٹین بدل دی جائے گی۔ پھر چاچو کے دونوں داماد باری باری اپنی فیملی کے ہمراہ آ کر مشتاق چاچو کے پاس رہیں گے اور یہیں سے اپنے روزمرہ کے معاملات دیکھیں گے۔ میری بات پر سب لوگ متفق ہو گئے تو پاس بیٹھے بیٹھے مشتاق چاچو کے نواسے نوازیاں آواز بلند کہنے لگے، اب نانا ابو ہمارے گھر رہیں، اب نانا ابو ہمارے گھر رہیں گے۔ اس کے بعد محفل برخاست، سب لوگ اپنے اپنے کمروں کو سونے کے لیے چل دیے۔ میں اٹھ کر مشتاق چاچو کے ساتھ ان کے کمرے کی طرف چلا اور کمرے میں پہنچ کر میں نے پوچھا کہ چاچو، یہاں تو لوگ سسر تو کیا سگے باپ تک کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے باپ نے ساری زندگی ان کے لیے کمایا ہوتا ہے، ان کو زندگی کی ہر آسائش دی ہوتی ہے، جبکہ زیادہ تر تو والدین بوجھ بنتے ہی نہیں، ان کی کمائی کسی نہ کسی صورت میں آ رہی ہوتی، گھر، زمین یا پینشن، خواہ کوئی بھی صورت ہو، وہ گھر کے اخراجات میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، مگر اس سب کے باوجود ان کی اولاد ان کو بوجھ سمجھتے ہوئے لاوارث قرار دے کر چھوڑ دیتی ہے، جبکہ دوسری طرف آپ ہیں، آپ کی بیٹیاں اور داماد آپ سے اس بات پر ناراض ہیں کہ آپ انہیں خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے۔ میری بات سن کر مشتاق انکل مسکرائے اور دوستانہ انداز میں میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شاذل، میں نے ایک بار ایک حدیث شریف میں پڑھا تھا کہ بیٹیاں بہت محبت کرنے والی اور قدر کے لائق ہوتی ہیں، تو بس میں نے اس حدیث شریف کو دماغ کی بجائے اپنے دل میں بٹھا لیا اور بیٹیوں سے محبت تو کی ہی کی، مگر ان کی قدر بھی کی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو ملکہ کی مانند سمجھا اور ان کی ملکہ جتنی قدر بھی کی، کیونکہ یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور میں عاشق رسول کیسے رہتا اگر بیٹیوں کو ناپسند کرتا یا حسب توفیق ان کی تربیت میں کوئی کمی بیشی چھوڑ دیتا۔ لہٰذا میں نے بیٹیوں کو ملکہ جیسی قدر دی، اپنے ایمان جیسی خالص و پاکیزہ محبت دی۔ آج میری بیٹیاں مجھے بادشاہ جیسا رتبہ اور عزت دیتی ہیں، جبکہ میرے داماد کسی عظیم ہستی کی طرح میرا احترام کرتے ہیں۔ میرا عقیدہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا، اس شخص نے دونوں جہانوں کو پا لیا۔ اور شاذل بیٹا، الحمدللہ جہاں تک ممکن تھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا اور آج بھی کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مشتاق چاچو نے مجھے سو جانے کا کہا، کیونکہ انہیں صبح تہجد کے لیے اٹھنا تھا۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔